اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ دوستو، آج میں شرف شمس سے متعلق ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں آپ عزت مال دولت حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ اس وقت سے کیسے فائدہ لیا جا سکتا ہے، اور یہ سال میں ایک بار وقت آتا ہے اور کتنا قیمتی ہے، تو یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ وقت کتنا قیمتی ہے۔ وہ افراد جو کہ معاشی بدحالی کا شکار ہیں، مالی تنگ دستی کا شکار ہیں، یا وہ افراد جن کو عزت مال دولت شہرت چاہیے، یا وہ افراد جو کہ معدے کے امراض میں مبتلا ہیں، دل کے امراض میں مبتلا ہیں، یا سانس کی تکلیف میں ہیں، جیسا کہ آج کل کرونا وائرس ہے، وائرل ہوا ہے، تو ایسے تمام افراد اس خاص موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس ویڈیو کو، بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ دوستوں، میں نے یوٹیوب پر اور اس طرح سے سوشل میڈیا پر کچھ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو کہ چینل تو بنائے ہوئے ہیں، لیکن علم نام کی ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں اتفاق سے میری نظر سے ایک ویڈیو گزری جس میں شرف 26 مارچ کی ہائیڈنگ لگی ہوئی تھی، تھم نیل تھا اس کا۔ میں نے وہ ویڈیو کلک کی، دیکھا تو میں سر پکڑ کر رہ گیا کہ کس قسم کے لوگ سوشل میڈیا پر آئے ہوئے ہیں جنہیں الف سے بے نہیں معلوم، اور اس کے بعد ویسے ہی جو معصوم لوگ ہیں جنہیں نہیں معلوم اس بارے میں، اور جو ان سے پوچھ رہے ہیں، سوال جواب کر رہے ہیں، تو ان کی بھی لائن لگی ہوئی ہے کہ جو ویڈیو بنا رہا ہے اور جو لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہ اس کام کے لیے یہ چیز ہے، اسے خود نہیں معلوم کہ شرف قمر ہے کیا۔ شرف قمر 26 مارچ کی اس نے ہائیڈنگ لگائی تھی، اور ایسے جاہل لوگ ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، شرف قمر ہر برج میں 2.5 دن کے لیے رہتا ہے، اور اس میں درجے ہوتے ہیں اس کے۔ جب وہ اپنے درجوں کو پورا کرتا ہے اور ایک خاص درجہ پر آتا ہے، برج ثور کے 3 درجے پر، تو اس کو شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ 2.5 دن رہتا ہے۔ اب جو وہ اس کا درجہ ہے 3 درجہ، وہ 2 گھنٹے کا تقریباً ہوتا ہے، اس 2 گھنٹے میں ہی شرف قمر کی لو بنے گی۔ یہ ایک بات آپ کو کلیئر ہوگی کہ شرف قمر کی لو بنانے کے لیے صرف 2 گھنٹے ہیں، اور وہ بھی جب برج ثور کے 3 درجہ پر آئے گا۔ اب وہ جاہل شخص جو کہ اپنے آپ کو بڑا نامور گنوا رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں شرف قمر اس ڈیٹ سے شروع ہو رہا ہے اور اس ڈیٹ کو ختم ہو رہا ہے، یعنی پورا 2.5 دن بتا رہے وہ، پھر سونے پر سہاگا لوگوں کو بتا رہا ہے، وہ سکھا رہا ہے لوگوں کو جسے خود نہیں پتا، اور کہہ رہا ہے کہ ان 2.5 دنوں میں ہمیں قمر کی جو ساعتیں ملیں گی ہم اس میں لو تیار کریں گے۔ اب جوتا گیلا کرے اور ایسے شخص کو مارے کہ جو اس قسم کی خرافات سوشل میڈیا پر پھیلاتے ہیں، اور جنہیں علم نام کے کچھ نہیں پتہ اس بارے میں، اور وہ بہت بڑے فنکار بن کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں خود سوشل میڈیا پر نہیں آ رہا تھا، بہت سے دوستوں کے کہنے پر میں آیا ہوں، اور انہوں نے کہا جی کہ ایسے کم سے کم لوگوں سے آپ جان چھڑوائیں ہماری، اور ایسے لوگوں کو بے نقاب کریں۔ تو آپ خود کم سے کم دیکھ لیا کریں کہ کون سا شخص کتنا کیا پانی میں ہے، اور پھر اس کے بعد آپ آگے بات کیا کریں۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک تھا، میرا خون جل رہا تھا اس وقت سے جب سے یہ میں نے ویڈیو دیکھی کہ یہ کس قسم کے خرافات ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر۔ بہرحال شرف شمس 7 اپریل کو شروع ہو رہا ہے۔ یہ عزت دولت مال حاصل کرنے کا خاص وقت ہے۔ 7 اپریل سے 8 اپریل تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ ہر سال تقریباً ایسے ہی وقت ہوتا ہے، اور اسی کے راؤنڈ اباؤٹ ڈیٹس آتی ہیں اس کی، کیونکہ جب برج حمل کے 19 درجے پر شمس موجود ہوتا ہے تو اس کو شرف حاصل ہو جاتا ہے، اور بھرپور قوت میں ہوتا ہے۔
بہت زیادہ روشن اور چمکدار ہوتا ہے۔ تو اس خاص وقت میں اللہ نے ایسی قدرت پیدا کی ہے کہ جس کو آپ استعمال میں لا کر عزت، مال، دولت، شہرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کئی بادشاہ اپنے خاص صاحب علم لوگوں سے جنہیں اس بارے میں معلوم تھا الواح بنواتے تھے اور اپنے بازو پر باندھتے تھے، تاج میں رکھتے تھے، اور وہ پھر بڑے شان سے ٹھاٹھ سے حکمرانی کیا کرتے ہیں۔ تو وہ وقت شرف شمس کا ہوتا ہے جس میں کہ آپ عزت، مال، دولت، شہرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر مفلس ہیں تو آپ بہت زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ یہ لو اگر صحیح وقت میں آپ نے تیار کر لی اور اس وقت سے فائدہ اٹھا لیا۔ تو اس وقت کی جو ساتیں ہیں ان کا اندراج ہم نے روحانی ماہنامہ تحفہ روحانیت اپریل میں شائع کیا ہوا ہے، آپ وہاں سے اس کی ساتیں لے سکتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، لوہے شرف شمس جب بھی بنتی ہے یا تو تانبا پر بنے گی یا پھر سونے پر بنے گی یا پیتل پر بنا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں چاندی پر بنا لیں، پھر اس پر سونے کا پانی چڑھا لیں، پھر اس کے بعد آپ استعمال کر لیں۔ تو بھائی جب چاندی پر بنائیں گے ہم، شمس کا مزاج ہے آتشی، آگ کو جب ہم، اور چاندی کا مزاج ہے آبی، تو تضاد ہم خود پیدا کر رہے ہیں۔ وہاں سے آتشی دھات ہمیں چاہیے لیکن ہم آبی دھات لے رہے ہیں، اور جس کا عنصر ہے اور جس کے لیے ہم بنا رہے ہیں وہ آتش ہے۔ آگ اور پانی کو اکٹھا ایک جگہ کریں۔ اور پھر ایک بات بھی عام لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ جب اس پر پانی چڑھایا جاتا ہے سونے کا، چاندی پر سونے کا پانی چڑھایا جاتا ہے تو اس لوہ کو پانی میں ڈالا جاتا ہے، تو وہ تاثیر تو وہاں پر ہی اس کی ختم ہو گئی۔ کہ چاہیے کہ یہ کہ ہم آگ کو آگ کے اندر رکھیں، آتش کو آتش دے کر مزید بڑھائیں، نہ کہ اس پر پانی ڈال دیں اور ہم اس کو بجھا دیں۔ تو لہٰذا یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ اور شرف شمس کی ساتیں جب بھی آپ کو ملیں تو آپ یا اللہ ہو یا رزاق ہو یا غنی ہو یا مغنی ہو، یا اللہ ہو یا رزاق ہو یا غنی ہو یا مغنی ہو، اس میں الہی کا ورد کریں اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے غنی کر دے، مجھے رزق دے دے۔ اور یہ ورد آپ نے 1100 بار کرنا ہے ہر ساعت شمس میں آپ نے 1100 بار یہ ورد کرنا ہے۔ اس میں اگر آپ یہ ورد کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ لوہے شرف شمس بنائیں گے، وہ اس سے 1000 گنا زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اس لوہ کے رکھنے سے چند دن میں ہی آپ کی مفلسی غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی کا کاروبار بند ہے وہ کاروبار کھل جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میری فاقوں تک نوبت آئی ہے، اللہ نے ایسے موقع دیے ہیں، ایک سال میں چند ایسے خاص موقع دیے، ان کو آپ اویل کر کے اور پھر اس سے آپ فائدے لے سکتے ہیں۔ رات کا وقت یہ اتنا زیادہ پاورفل نہیں ہوتا، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس ٹائم میں شمس موجود نہیں ہے آسمان پر، ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ ساتھ کام دے گی لیکن کمزور۔ رات کی ساتیں ہیں، لہٰذا وہ سیارہ دن کا ہے، دن میں روشن ہوتا ہے، رات میں سورج روشن نہیں ہوتا، تو یہ رات کی ساتیں کام دیں گی لیکن کمزور ہیں۔ اس میں بھی آپ ورد کر سکتے ہیں اور اس میں آپ لوہ تیار کر سکتے ہیں۔ وہ تانبے پر تیار کریں، آپ سونے پر تیار کریں، آپ اس کو آپ لوہے پر بھی تیار کر سکتے ہیں، پیتل پر آپ تیار کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کو ڈیفینیٹلی فائدہ دیں گی۔ اور الواح تیار کرنے کے لیے تو میں ہمیشہ، چونکہ سورہ مزمل کو ہی میں نے شروع سے اپنا ورد رکھا ہے، تو میں سات شمس اور شرف شمس میں سورہ مزمل پر ہی لو بناتا ہوں، چونکہ میرا ورد، وظیفے، اوراد جتنے بھی ہیں وہ سورہ مزمل سے ہیں۔ اور آج میں آپ کو یہ بھی بتا دوں سورہ مزمل کا اسم اعظم کیا ہے۔ سورہ مزمل کا عدد ابجد قمری 117 ہیں، 117 ہے، اور اس کا اسم اعظم یا معزو ہے۔ اسم اعظم یا معزو ہے سورہ مزمل کا۔ اور اگر سورہ مزمل کا یہ اسم اعظم آپ ابجد شمسی کے مطابق ورد کریں تو آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ آپ جب بھی شرف شمس میں لوح تیار کریں، جو لوگ لوح تیار کرنا جانتے ہیں تو اعداد شمسی لیں، نہ کہ اعداد قمری، اور چال آتشی رکھیں گے، مربع رکھیں گے، تو یہ آپ کو ڈیفینیٹلی فائدہ دے گی۔ بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے قیمتی راز ہیں جو کہ ہمارے نظر میں چھوٹے چھوٹے، لیکن جس کو نہیں معلوم اس کے نظر میں بہت بڑے ہیں۔ آپ لوہے شرف شمس جب بھی تیار کریں، جو لوگ جانتے ہیں لوہ کو تیار کرنا، تو وہ اعداد ابجد شمسی لیں
اور یہ انشاءاللہ میری کتاب جلد آ جائے گی مارکیٹ میں. اس میں سورہ مزمل کے اعداد ابجد شمسی ہیں. آپ برائے مہربانی مجھ سے بار بار یہ پوچھ کر اور مجھے شرمندہ نہ کریں کہ یہ آپ ہمیں باموقع سورہ مزمل بتا دیں, آپ ہمیں اعداد ابجد شمسی بتا دیں. اس کی تو یہ جب آئے گی ایک چیز کھلے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا. تھوڑا سا صبر کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی. اور دوستوں سے میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے اس اسم اعظم کا ورد رکھیں. اور یہ لوح کیسے بنائی جائے گی اس بارے میں ہم نے روحانی ماہنامہ تحفہ روحانیات اپریل میں اس کا مکمل مضامین دیے. ایک نہیں, دو نہیں, کئی مضامین ہیں. تو یہ مضامین آپ پڑھ کر اور اس سے مطالعہ کر کے اور لوح تیار کر سکتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو کہ خود لوح تیار نہ کر سکیں تو آپ ہمارے دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کریں. 7 اپریل سے پہلے آپ کو لوح بنا کر وہ دے دی جائے گی. اس میں تمام طریقہ کار ہے, ساری محنت وہ ہم کریں گے. جو کچھ بھی تھوڑا سا اس میں اعظم ہوگا یا سورہ مزمل ہوگی پڑھنے کے لیے وہ آپ کو اینڈ میں دے دی جائے گی. بس لوح رکھیں اور وہ سورہ مزمل پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں انشاءاللہ آپ پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گے. اب وہ لوگ جو یہ ویڈیو بعد میں دیکھ رہے ہیں اور یہ وقت گزر چکا ہے اپریل کا تو ان کو بھی یہ لوح مل سکتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس خاص ٹائم میں ہم چند لوحیں بنا کر رکھ لیتے ہیں, اسپیشل لوحیں بنا کر رکھ لیتے ہیں کہ بعد میں جنہیں ضرورت پڑے تو ان کو پھر ہم یہ دے سکیں. تو وہ لوگ بھی مایوس نہ ہوں جنہوں نے پہلے 7 اپریل 8 اپریل تک یہ ویڈیو نہیں دیکھی اور اب وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ ہمیں اس دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کو وہ لوح وقت پر بنی ہوئی وہ بھیجی جا سکتی ہے. اور یہ تمام لوحیں میرے اپنے ہاتھ کی بنی ہوتی ہیں. اس میں کوئی مشین, کوئی پریس, کوئی ٹھپا نہیں استعمال کیا جاتا. میرے اپنے ہاتھ کی بنی ہوتی ہیں لوحیں. تو آپ اس وقت سے فائدہ اٹھائیں ضرور. جو لوح نہیں لے سکتے ہدیتاً تو وہ اس ٹائم میں یہ ورد کر رہے ہیں, انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا. اور جو اتنی سخت رکھتے ہیں کہ وہ لوح لے سکیں تو پھر آپ کو یہ لوح بنا کر تیار کر کے ہدیتاً بھیج دی جائے گی اور آپ اللہ کے انوارات تجلیات کا خود مشاہدہ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھیں. ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں, ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں. اللہ حافظ.